بزرگوں اور بھائیوں، حق تعالی شانہ نے آپ حضرات کو بہت بڑی نعمت سے سرفراز فرمایا ہے۔ وہ نعمت علم ہے جس سے آپ حضرات کو حصہ ملا ہے۔ دو ہی نعمتیں بڑی ہیں اللہ کے یہاں، ایک ایمان اور ایک علم۔ ایک ایمان اور ایک علم، یہ دو نعمتیں بڑی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کے فیضان کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی جماعت کا انتخاب فرماتے ہیں۔ وہ حضرات آتے ہیں دنیا میں اللہ کے بھیجے ہوئے معصومیت کے ساتھ، وہ اس کی محنت کرتے ہیں، اس کی دعوت دیتے ہیں، اس کی تعلیم تلقین کرتے ہیں کہ زندگیوں میں ایمان آ جاوے، اللہ سے تعلق پیدا ہو جائے، اور پھر اللہ سے تعلق پیدا کر کے اللہ کے تعلق کے تقاضے پورے کیے جائیں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجتا ہے، اور وہ حضرات اسی پر زور دیتے ہیں ایک کہ زندگی میں ایمان آوے، اللہ سے تعلق پیدا ہو جائے۔ ایمان کی تاثیر اور ایمان کی طاقت یہ ہے کہ ایک آدمی بھی زمین پر اللہ اللہ کرنے والا ہوگا تو قیامت نہیں آئے گی۔ ایک ایمان والا ہے اور کوئی نہیں ہے، وہ بھی اللہ اللہ کرتا ہے، اس کے ایمان کی برکت سے پوری کائنات قائم رہے گی، آسمان زمین سارا نظام، کیونکہ ایک اللہ کا نام لینے والا ہے بس، اپنے ایمان کی وجہ سے۔ یہ ایمان کی تاثیر ہے کہ ایمان کی وجہ سے اس عالم کا بقا ہے، یہ معنی ہوا کہ قیامت نہیں آئے گی کہ ایک آدمی بھی اللہ اللہ کر رہا ہوگا، تو اللہ کے ہاں ایمان کی قدر ہے۔ جب ایک بھی نہیں ہوگا جو اللہ کا نام لے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا لیں گے، اس کائنات کو ختم کریں گے کہ بدترین لوگوں پر قیامت قائم ہوگی۔ تو ایمان کی تو یہ حالت ہے عالم کے بقا کے لیے۔ ایمان کا تقاضا ہوتا ہے اطاعت کرنا۔ ایمان کا کیا تقاضا ہے؟ کہ ایمان کا تقاضا اطاعت ہے، کہ جب اللہ پر ایمان لائے ہو تو اللہ کی اطاعت کرو، یہ اللہ کے تعلق کا اور ایمان کا تقاضا ہے، ورنہ ایمان کا کوئی مطلب نہیں ہے کہ ایمان بھی لاوے اور اللہ کی نہ مانے۔ اس لیے ایمان دے کر دوسری ذمہ داری جو ڈالی گئی ہے وہ یہ کہ زمین پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہو۔ انبیاء کرام کی بعثت کا یہ مطلب ہے، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، یہ فرمایا کہ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ جب کبھی ہم نے رسول بھیجا ہے تو اس کے بھیجنے کی غایت غرض یہ ہوئی ہے کہ وہ اپنی محنت سے، اپنی دعوت سے زمین میں بندوں کو اللہ کی اطاعت پر لگاوے۔ اطاعت مطلوب ہے ہر وقت مطلوب ہے۔ معصیت کی کسی وقت اجازت نہیں ہے، معصیت کی کوئی جگہ زمین پر نہیں ہے، روئے زمین پر کوئی جگہ معصیت کے لیے نہیں بنی ہے، ہاں بلکہ پوری زمین عبادت کے لیے بنی ہے۔ ان ارضی واسعۃ فایایا فاعبدون، یوں کہا کہ میری زمین بہت کشادہ ہے، اس پر میری عبادت ہوگی۔
عبادت کے لیے بنی ہے، اور عبادت کی قبولیت جو ہے وہ ایمان پر موقوف ہے. ایمان کے بغیر عبادت کہاں قبول ہوگی؟ اس لیے ایمان دیا، اور ایمان کے تقاضے میں اطاعت اور عبادت ہے، اور اطاعت اور عبادت کے لیے جانی مالی طاقتیں دی گئی ہیں کہ جان سے مال سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے، اللہ کی عبادت کی جائے. یہ غرض ہے بعثت سے. پھر اطاعت کے قیود، اطاعت کے اصول، اس کو سمجھانے کے لیے علم نازل کیا، کیونکہ جہالت کے ساتھ کوئی اطاعت نہیں ہو سکتی، جہالت کے ساتھ کوئی عبادت نہیں ہو سکتی. جاہل تو ایسا ہے جیسے نابینا. ہاں، نابینا کیا دیکھے گا دنیا کی رونق کو؟ ہاں، اس کے لیے تو سب چیزیں اندھیرا ہے. ایسی جہالت کہ جہالت اندھیرا ہے. جہالت کے ساتھ کوئی مقصد پورا نہیں ہو سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کو کمال درجے تک پہنچانے کے لیے اور دنیا کو چونکہ حقوق کی ادائیگی کی جگہ بتایا ہے کہ یہ دنیا حقوق ادائیگی کی جگہ ہے اور آخرت بدلہ دینے کی جگہ ہے. جو حقوق ادا کر کے جائے گا وہ بدلہ پائے گا، یہ حقوق پامال کرے گا اس کے لیے کوئی بدلہ نہیں ہے. تو دنیا کو حقوق ادا کرنے کی جگہ قرار دیا، اور ایمان کا تقاضا اطاعت ہوا، تو حقوق کی تعلیم کے لیے اور اطاعت کی صحیح ترتیب کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام پر علم نازل کیا ہے، تاکہ علم کی روشنی میں اطاعت ہو جاوے، علم کی روشنی میں حقوق ادا ہو جائیں. دنیا تعلق کی بھی جگہ ہے اور حقوق کی بھی جگہ ہے. انسان میں اور جانور میں یہ فرق ہے کہ جانوروں کے کوئی تعلقات نہیں ہوتے، اس لیے ان پر کوئی حقوق نہیں ہوتے. میری بات سمجھ آ رہی نا؟ ان کے کوئی تعلقات نہیں ہوتے جانوروں کے. جب تک بچہ چھوٹا ہوتا ہے وہ اس کے ماں باپ کی نگرانی ہوتا ہے. چڑیا کا بچہ جب تک چھوٹا ہوگا تو وہ دونوں لا کر اس کے چونچ میں دیتے رہے. پھر جب ان میں اڑنے کی طاقت ہو گئی وہ اڑ جاتے ہیں دونوں بچے. کون ماں کون باپ کچھ نہیں. جانوروں کا یہ حال ہے، اس لیے ان کے کوئی تعلقات نہیں ہے، تو ان کے کوئی حقوق بھی نہیں ہے آپس میں. برخلاف ہمارے کہ ہمارے بہت تعلقات ہیں. جی ہاں، مادی تعلقات، مانوی تعلقات بہت ہیں ہمارے تو. اس لیے ان تعلقات تک پہنچنے کے لیے اور اس کی ادائیگی کے لیے ہم کو پابند کیا گیا ہے، ہم کو علم دیا گیا ہے کہ تعلقات کو بھی دیکھو اور تعلق کے تعلق سے جو حقوق عائد ہوتے ہیں وہ بھی دیکھو. ہاں، اس لیے علم نازل کیا ہے. تو ہمارے پاس جو علم آیا ہے وہ وحی کے ذریعے سے آیا ہے، کسی کے تجربے کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ وحی سے. انزل اللہ علم، اللہ نے یہ وحی اپنے علم سے نازل فرمایا ہے. یہ قطعی چیزیں ہوتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہوتا. ہاں، ایسا علم اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے. جی ہاں، اس میں دنیا کی سلامتی بھی ہے، آخرت کی نجات بھی ہے، اور اس میں حقوق کی ادائیگی بھی ہے. ہاں، اس میں انصاف بھی ہے، اس علم میں احسان بھی ہے، اس علم میں ایثار بھی ہے، اس علم میں اخلاص اور للہیت کی بھی تلقین ہے. اس علم میں جان مال کو امانت بنا کر دینا بھی ہے. یہ سب اس کے اندر ہے، یہ سب اس علم کے اندر ہے. اس کے لوازمات ہے، اس کے یہ لوازمات ہے کہ یہ علم جو ہے علم والے کو آزاد نہیں چھوڑے گا، بلکہ یہ علم جس کے پاس پہنچے گا وہ پابند ہو جائے گا. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء.
ہاں کہ اس علم کی وجہ سے کیا ملے گا کہ اس علم کے جاننے والوں کو اللہ کی خشیت اور خوف ملے گی، آزادی نہیں ملے گی۔ ہاں خشیت، اللہ کی عظمت سے ڈرنا، اللہ کے جلال اور اس کی بزرگی سے ڈرتے رہنا، ہاں اس کے حقوق اور اس کے قیود کا پابند رہنا، یہ اس علم کا تقاضا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ علم جو ہوتا ہے وہ تقوی پر جمع ہوتا ہے، یہ علم تقوی پر جمع ہوتا ہے، یعنی اس علم والے کے اندر تقوی ہوتا ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اس کی وجہ سے وہ دبا رہتا ہے، ہاں ڈرتا رہتا ہے۔ جتنا علم اتنا ڈر۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انی لاخشاکم واتقاکم، اپنا تعارف کرایا ہے۔ وہ تعارف کیا کہہ رہا ہے؟ دعوت دی ہے کہ انی لاخشاکم واتقاکم، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، کیونکہ آپ کا علم سب سے زیادہ وسیع ہے۔ ہاں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ یہ کہا آپ کا علم کہ آپ کو اولین آخرین کا علم دیا گیا ہے، جی ہاں تمام اصولوں کا علم آپ کو دیا گیا ہے، ہر شعبے کی رہبری کے لیے آپ کو علم دیا گیا ہے، ایمانیات کا علم دیا، عبادات کا علم دیا، معاشرت کا علم دیا، معاملات کا علم دیا، اخلاق کا علم دیا، ہاں اصلاح و تزکیہ کا علم دیا، ہاں دوسروں کے حقوق اور ان کی ادائیگی کا علم، ساری چیزیں کمال درجے پر علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے، اور وہ علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو پہنچا دیا، ہاں اس کا حق ادا کر دیا، جی ہاں ہر شعبے کو علم دیا اس شعبے کا، تاکہ اس کی نجات ہو جاوے، کامیابی ہو جاوے، زندگی کی ذمہ داریاں پوری ہو جاوے۔ ہاں پھر جو علوم آپ پر نازل ہوئے ہیں ان علوم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت سے جوڑا ہے، اپنی دعوت سے جوڑا ہے کہ وہ علوم کی دعوت دی ہے، لوگوں کو اس علوم میں شامل کیا کہ آؤ اس کو سیکھو، اس کو مجھ سے لے لو۔ جیسے حج کے موقع فرمایا جب حج کی فرضیت آئی کہ خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کے مناسک سیکھ لو، آئندہ سال ملاقات کی امید نہیں ہے، اپنی وفات کی خبر دی ہے۔ یہ مثال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علوم کو اپنی دعوت سے جوڑا ہے، اور دعوت کا مطلب یہ ہے کہ بے طلبوں میں طلب پیدا کرائی، اور جب طلب پیدا کرائی تو ان کے مطلب کی چیزیں ان کو دی، یہی غرض ہوتی ہے علم کی، جی ہاں کیونکہ علم جو ہے وہ سب کے لیے ہوتا ہے، جیسے بارش کا پانی سب کے لیے ہوتا ہے، بارش کا پانی جو آتا ہے بارش کے موسم میں اس میں سب کی حیات ہے، اگر وہ منقطع ہو جاوے تو سب کی موت ہے نہیں یہ بات؟ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ پانی کے ذریعے سے ہر چیز کی حیات ہے جو روئے زمین پر ہے، انسان ہو، حیوان ہو، نباتات ہو، سب ان کی حیات کس پر موقوف ہے؟ کہ پانی پر۔ تو جس طرح زمین کی کائنات پانی سے حیات پاتی ہے، اس کے بغیر ان کی حیات نہیں ہے، اس طرح انسانیت کے لیے بھی ایک علم ہے، ایک پانی ہے، وہ پانی کی طرح ہے کہ بغیر اس علم کے یہ انسانیت نجات نہیں پا سکتی، ان کی یہ ختم ہو جائے گی، ان کے فساد پیدا ہو جائے گا، پانی کی طرح ہو، پانی ضروری ہے ہر حال میں۔ ہاں اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو علم ہوا اس کو بارش کے پانی سے مثال دی، مثل ما بعثنی اللہ من العلم والہدى کمثل غیث، ہاں بارش کے پانی کی طرح سے سب پر نازل ہوتا ہے، پہاڑوں پر بھی اور سمندروں پر بھی اور سڑکوں پر بھی اور چھتوں پر بھی اور کھیتوں پر بھی اور باغوں پر بھی، سب جگہ یہ پانی نازل ہوتا ہے آسمان سے،
ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم آپ کی دعوت کی وجہ سے ہر طبقے میں پہنچے گا، اور یہی اس کی ذمہ داری ہے کہ اس علم کو کہ ہر طبقے میں پہنچاؤ، تاکہ ہر طبقہ انسانوں کا جو ہے وہ اپنے طبقے میں علم کی روشنی میں زندگی گزارے۔ جاہلیت تو پہلے تھی ہی، آپ کے آنے سے پہلے جاہلیت ہی تھی ہر شعبے میں، ہر شعبے، اس لیے ہر شعبہ بگڑا ہوا تھا، چاہے وہ حکومت اور اقتدار کا ہو یا زمینداری کا ہو، مالداری کا ہو، ہر شعبہ یہ بگڑا ہوا تھا۔ کس وجہ سے؟ یہ جاہلیت کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جاہلیت کو ختم کیا ہے اور ہر شعبے کو اس کا علم دیا تاکہ وہ اس شعبے کے حقوق پہچانے اور پھر حقوق کی ادائیگی کے ساتھ زندگی گزارے۔ اس لیے اس کے پھیلنے کی وجہ سے دنیا میں سلامتی آئی۔ اسے یہ بات کہی جاتی ہے کہ جس طرح ایمان کی وجہ سے دنیا کا بقا ہے، علم کی وجہ سے دنیا کی سلامتی ہے۔ بقا بھی چاہیے، سلامتی بھی چاہیے، دونوں چیزوں کی ضرورت ہے۔ کوئی چیز باقی نہ رہے یہ بھی آسان، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اور باقی رہے اور خطرے میں رہے کہ نہیں، خطرے میں سلامتی۔ یہ ہوتی ہے باتیں کہ اللہ نے ایمان کو اور علم کو زندہ رکھنے کا فیصلہ کیا ہے، اس کو اللہ زمین پر زندہ رکھیں گے، ہاں علم کو بھی زندہ رکھیں گے۔ جب جب چاہیں گے اس علم کو اللہ تعالیٰ فروغ دیں گے۔ زمانہ گزرے گا، جہالت کے آثار آ جائیں گے، پھر اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا کہ جو اس کو سر نو زندہ کرے۔ ہاں اس میں نبی نہیں آئے گا، اللہ ایسے بندے پیدا کریں گے جو اس علم کی امانت کو سنبھالیں گے اور سنبھال کر کے پھر اس کو صحیح رخ پر ڈالیں گے تاکہ انسانیت کو اس کا نفع ہو جائے۔ یہ چلتا رہے گا جب تک اللہ چاہیں گے۔ علم و ایمان کو اللہ زندہ رکھیں گے اپنی قدرت سے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے حکمت سے جس کو چاہے استعمال کرے۔ بندوں پر ذمہ داری یہ ڈالی ہے کہ اس علم کو ایک تو محفوظ کرو، یہ ہوگا کہ محفوظ کرو، یعنی اس کو سیکھو، اچھی طرح سمجھو، اچھی طرح یاد کرو، یہ ہم کو حکم ہے۔ احتمالات والا علم نہ ہو، شک شبے والی بات نہ ہو، ہاں اندازے والی بات نہ ہو، بلکہ یقینی اور قطعی چیز اس علم کے اندر موجود ہے، اس لیے کہ اس کو اچھی طرح سیکھو۔ ہاں اس کے سیکھنے کی بھی فضیلت ہے، اس کے سکھانے کی بھی فضیلت ہے، اس کے پہنچانے کی بھی فضیلت ہے۔ کہ جو سیکھے گا اس کو بھی فضیلت ملے گی کہ زمین کی مخلوق اس کے لیے مغفرت کی دعا کرے گی۔ چونٹیاں اور مچھلیاں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے جو اس دین کو سیکھتے ہیں، اور جو سکھاتے ہیں تو سکھانے والوں کے لیے فرشتے رحمت کی دعا مانگتے ہیں، اور اللہ ان پر رحمت نازل کرتا ہے۔ ان اللہ وملائکتہ لیصلون علی معلم الناس الخیر، کہ اللہ رحمت بھیجتے ہیں، ملائکہ رحمت کی دعا مانگتے ہیں کہ کس کے لیے؟ کہ جو لوگوں کو خیر کی باتیں سکھاتے ہیں۔ سکھانے والوں کے لیے رحمتیں ہیں، سیکھنے والوں کے لیے مغفرتیں ہیں۔ اس سے اس کام کی عظمت معلوم ہوتی ہے کہ سیکھنے والا بھی خیر پر ہے، سکھانے والا بھی خیر پر ہے، اور اس کو فرض کیا گیا کہ دین کا علم سیکھنا فرض ہے۔ کیوں؟ کہ اس کو سیکھے بغیر دوسرے فرائض ادا نہیں ہوں گے۔ اس لیے قطعی بات ہے کہ جو چیز فرض ہو اس کا سیکھنا فرض ہے۔ نماز فرض ہے تو نماز کا سیکھنا فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے تو پھر زکوٰۃ کے احکام سیکھنا فرض ہے، نہیں تو کیسے ادا کرے گا جب اس کو خبر ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہا کہ علم دین کا سیکھنا یہ فرض ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرضیت کی اہمیت بتائی، اپنے آدمیوں کو دین دیا، علم دیا، اور ان کو محنت پر اور کام پر لگایا کہ اس کو سیکھو، اس کو سکھاؤ۔ کبھی اس کی تاکید بھی ہو جاتی تھی، ہاں کہ اگر نہیں سکھایا تو ایسی سزا دوں گا، روایتوں میں۔ تو اس کے سیکھنے سکھانے کی ذمہ داری تھی کہ اس کو سیکھو بھی اور اس کو سکھاؤ بھی۔ کیوں؟ کہ یہ علم ایک امانت بھی ہے اور ایک مشترک سرمایہ ہے۔ یہ امانت ہے
اس میں کسی قسم کی تبدیلی، کسی قسم کی تحریف کی اجازت نہیں ہے. جیسا آیا ہے ویسا دو. بلغ ما انزل الیک. ہاں یہ امانت ہے. صحیح سیکھنا ہے، صحیح سمجھنا ہے اور صحیح عمل کرنا ہے. ایسے ہی صحیح طریقے سے دوسروں تک پہنچانا بھی ہے، اور پہنچانا اس طریقے کہ ان میں طلب پیدا کرا کر کے دو. جب طلب پیدا کر کے دیا جائے گا تو وہ اس کی قدر کرے گا. اور بے طلبی میں کوئی چیز دی گئی تو ایسا ہے کہ کوئی کھانا کھایا ہوا ہے، اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے، اب اس کو کوئی کھانا دے تو وہ کیا کرے گا؟ میں تو کھا چکا. ہاں تو وہ اس کی قدر نہیں کرے گا. اس لیے ہمارے ہاں نبیوں کے پاس دو کام اہم ہے، ایک دعوت، ایک تعلیم. ایک کیا؟ ایک دعوت اور ایک تعلیم. کہ حضور دائی بھی ہیں، حضور معلم بھی ہیں. حضور دائی بھی ہیں اور حضور معلم بھی ہے، مبلغ بھی ہے. جی ہاں، کہ دعوت دینے کی وجہ سے طلب پیدا ہوگی. تو دعوت ہے طلب پیدا کرانے کے لیے. ہاں جب طلب پیدا ہو گئی تو پھر ان کے مطلب کی چیزیں ان کو دینا ضروری ہے. جی ہاں، تو دعوت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ لوگوں میں طلب پیدا کراؤ اپنے دین کی، اپنی آخرت کی. اور طلب پیدا کرانے کا کیا راستہ ہے دعوت میں؟ کہ دعوت میں طلب پیدا کرنے کا راستہ یہ ہے کہ ایک تو دعوت کو اچھے اخلاق سے دی جائے گی. کیسے دی جائے گی؟ اچھے اخلاق سے. ہر نبی اخلاق والا بنا کے بھیجا گیا. ہر نبی اخلاق والا، احسان والا. ہاں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو سب کے بڑے ہیں، اس لیے آپ کو اخلاق کا بہت اونچا معیار دیا گیا. جو اخلاق لوگوں میں نہیں تھے وہ بھی اپنے لوگوں دیے، اور جو اخلاق لوگوں میں پہلے تھے اس کی تکمیل کرائی. بعثت لأتمم مکارم اخلاق یوں کہا، اس کی تکمیل کرائی. کیونکہ بعض صفتیں لوگوں میں خود بھی تھی پہلے سے، مثلا سخاوت تھی، شجاعت تھی، اطاعت تھی. اطاعت کا مادہ تھا عربوں میں پہلے سے کہ اپنے قبیلے کے سردار کی بات ماننی ہے چاہے کچھ ہو جائے. ہاں اپنے قبیلے کے سردار کی بات ماننی ہے چاہے کچھ ہو جائے. ایک مادہ تھا اطاعت کا، ایک مادہ تھا سخاوت کا، شجاعت کا. ہاں جس میں شجاعت ہوگی اس میں سخاوت بھی ہوگی. جی ہاں، تو یہ کچھ صفتیں پہلے سے تھی. جی ہاں، اس کی تکمیل کرائی، اس کے حدود بتائے، اس کے فضائل بتائے. بعثت لأتمم مکارم اخلاق. اور جو ان میں نہیں تھی یا فساد کی باتیں تھی اس کی تزکیہ کرائے، اس کا صفائی کرائی کہ وہ چیزیں ان کے اندر سے نکل گئی. جاہلیت کی جو چیزیں تھی وہ نکال دی. اپنے علم سے، اپنی دعوت سے، اپنے اخلاق سے تو اب معاملہ صاف ہو گیا. ہاں تو اصبحتم بنعمتہ اخوانا. یہ کہا کہ تم نعمت دین کی وجہ سے بھائی ہو گئے، ورنہ تم تو دشمن تھے. یہ کہا کہ تم دشمن تھے ایک دوسرے کے، اور اپنے بگاڑ کی وجہ سے جہنم کے کنارے تک چلے گئے تھے. قریب تھا کہ نیچے گر جاؤ، وہاں سے تم کو نکالا ہے اور تم کو اس دعوت کے ذریعے سے، اس علم کے ذریعے سے اعمال پر، اخلاق پر، ہمدردی پر، ایثار پر علم لگایا ہے. خیر پیدا ہو گئی ہر لائن کی. پھر ہر شعبے میں خیر آ گئی، ہر شعبے کا شر ختم ہو گیا. ہاں یہاں تک کہ دین کامل ہو گیا. جی ہاں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم و ایمان کو اس طرح سے کام میں لیا ہے اور آئندہ کی ذمہ داری ڈالی کہ دیکھو میرے ذمہ جو بات تھی وہ میں نے کر دی ہے. اب جو مجھ سے سن رہے ہیں، جو مجھ سے سمجھ رہے ہیں، وہ اس ذمہ داری کو آگے پوری کریں. تو وارث بنا دیا ذمہ داریوں کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو وارث بنایا ہے
اپنی ذمہ داریوں کا. ہاں یہ امت وارث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزوں کے. تو اس وراثت کی وجہ سے ان کو سیکھنا بھی ہمارے ذمہ ہے، ان کا سکھانا بھی ہمارے ذمہ ہے، اور ان کے اہل تک پہنچانا بھی ہماری ذمہ ہے، اور جن میں اہلیت نہیں ہے ان میں اہلیت پیدا کرانا یہ بھی ہمارے ذمہ ہے. یہ کام ہمارے ذمہ آ گیا ہے، اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے، بلکہ اس کے طریقے ہم کو دیے گئے ہیں. جب ان طریقے سے کام کریں گے تو بتایا کہ ہم اپنے رسولوں کی مدد کیا کرتے ہیں. یہ کہا انا لننصر رسلنا، یہ اللہ کا فیصلہ کہ انا لننصر رسلنا، ہم اپنے رسولوں کی مدد کیا کرتے ہیں. یہ اللہ کی سنت. کہ رسول نہیں ہوں گے تو رسول پر ایمان لانے والے ہوں گے، ان کی مدد کریں گے. انا لننصر رسلنا والذین آمنوا. پھر دوسرے نمبر میں مدد لینے والے کہ وہ نبی پر ایمان لانے والے ہیں، نبی کو نبی سمجھ کر ان کے تقاضے پورے کرنے والے ہیں، ہاں ان کے کام کو زندہ رکھنے والے ہیں، کہ ان کے بھی ہم مددگار ہیں. ہاں تو نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوئی. ایمان کا رشتہ ہمارا نبیوں سے قائم ہو گیا. ایمان کا رشتہ ہمارا نبیوں سے قائم ہو گیا. اس لیے جس طرح اللہ نبیوں کی مدد کرتا تھا، اب ایمان والوں کی مدد ہوگی. مدد کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ذمہ داری کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے. اب قاعدہ یہ ہے کہ جتنی ذمہ داری اتنی مدد، جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی اتنی مدد ہوگی. المعونۃ علی قدر المعونہ، کہ اللہ کی مدد اتنی حاصل ہوگی جتنی ذمہ داری پوری جائے گی. تو اب ذمہ داریوں کا دور ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں. ہر ایک پر ذمہ داری ہے. اہل علم پر ذمہ داری ہے کہ اہل علم پر ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے علم کو تازہ رکھیں، اپنے علم کو تازہ رکھیں. اپنے علم کو نہ بھلائیں. بھلا دیا جاتا ہے یا غفلت کی وجہ سے یا دوسری چیزوں کی وجہ سے کہ اس کو نہ بھلاویں. ہاں بلکہ جو چیزیں دی گئی ہیں اسے یاد رکھا جاوے، ہاں تاکہ وہ حق ادا کرنے میں یہ علم مدد ملے. تو بھول جائے گا تو کیسے مدد کرے گا؟ کہ اپنے علم کو تازہ رکھو، اپنے علم کو آباد رکھو، کیونکہ علم کی وجہ سے ہی حقوق کی ادائیگی کی رہبری ملے گی. جی ہاں، عبادت ہو، دوسرے معاملات ہو، وہ علم کے بغیر کیسے ادا ہوں گے؟ تو اپنے علم کو تازہ رکھنا، ہاں تاکہ وہ اپنے عمل کے لیے بھی رہبری کرے اور دوسروں میں تبلیغ کے لیے بھی رہبری کرے. اس لیے اپنے علم کو تازہ رکھنا، بھلانا نہیں ہے. ہاں اور اپنے آپ کو اپنے علم کا تابع کرنا، یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ہر علم والا اپنے آپ کو اپنے علم کا تابع رکھے. تابع داری دو ہی چیزوں کی ہوتی ہے، یا ہوا یا ہدا. دو ہی چیزیں ہیں، یا تو آدمی اپنی ہوا اور خواہش کا تابع ہوگا، یا پھر اللہ کی آئی ہوئی ہدایت کا تابع ہوگا. یہ دو ہی راستے ہیں، ایک راستہ ہوا کا، ایک راستہ ہدا کا. ہوا کا راستہ یہ ممنوع بھی ہے، مردود بھی ہے، اور جو ہدایت کا راستہ ہے، ہدا کا راستہ، وہ مطلوب ہے اور مامور بھی ہے. یہ آپ سب کو معلوم ہے. ہم تو اس کی تکرار کر رہے ہیں، مذاکرے کر رہے ہیں. بات یہی ہے کہ جو راستہ ہوا کا ہے وہ ممنوع ہے. اس لیے ممنوع ہے کہ ہوا کا راستہ وہ اللہ تعالیٰ سے دور کرنے کے لیے، کہ جو ہوا کے راستے پر جائے گا، اپنی خواہش کے راستے پر جائے گا، وہ اللہ سے دور ہوگا. وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، یہ آگاہ کیا ہے کہ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، کہ ہوا کی تابع داری نہیں ہوگی ورنہ تو اللہ سے دور ہو جاؤ گے، مقصد سے بھی دور ہو جاؤ گے. یہ کہا. اس کے مقابلے میں راستہ ہدا کا ہے. صحیح عقائد، صحیح اعمال، صحیح اخلاق، یہ ہدا کا مطلب ہوتا ہے. یہ ہدا کا مطلب ہوتا ہے. یہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، ہدایت والا راستہ. اور اس راستے کی ذمہ داری کہ اپنے آپ کو بھی اس کا پابند کرنا ہے اور دوسروں میں بھی اس کو چلانا ہے. ہاں کیونکہ یہ امانت ہے، یہ امانت ہے. اس امانت کی حفاظت کرنی ہے، اپنے آپ کو اس کا پابند کرنا ہے، اور دوسرا یہ امانت ہونے کی وجہ سے دوسروں تک پہنچانی بھی ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم آئے اور آپ نے اپنے علوم کو دعوت سے جوڑا.
اس کی دعوت دی اور دعوت کو اخلاق سے جوڑا، ہاں قربانیوں سے جوڑا، اس کی وجہ سے وہ دعوت لوگوں میں قبول ہوئی۔ ہاں اگرچہ اس میں دیر لگتی ہے، بعض انبیاء کرام کو اپنی دعوت میں کافی دیر لگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی دعوت میں 23 برس لگے، 23 برس میں کام پورا ہو گیا اور زندگیاں بدل گئی۔ ہاں اس میں حرکت بھی آئی، استقامت بھی آئی اور قربانیاں بھی آئی، صبر بھی آئے، صبر کے حالات بھی آئے، پھر شکر کے حالات بھی آئے، مختلف حالتوں سے گزرنا ہوا، اور ہر حالت میں جب نظر مقصد پر رہی تو ہر حال میں اللہ نے ترقی دی۔ ہاں وہ یہی رہے گا آئندہ بھی۔ ایک بڑی ذمہ داری ہے دین کی علم کی وجہ سے کہ اپنے آپ کو بھی سنبھالنا ہے، اپنی بھی فکر کرنی ہے اور دوسروں کی بھی فکر کرنی ہے، کیونکہ یہ سرمایہ سب کے لیے بارش کے پانی کی طرح سے، اس لیے لوگوں میں چل پھر کر کے بھی اس کو چلانا ہے۔ 2 قسم کے لوگ ہوں گے، ایک قسم وہ لوگوں کی ہوگی جو اس علم کی طلب لے کر آپ کے پاس آئیں گے، جیسے طلبہ آتے ہیں، دور سے آتے ہیں، قریب سے آتے ہیں، ہاں وہ تو اپنی طلب لے کر ہی آتے ہیں، ان کو تو مقصد ہی یہی ہے کہ ہمیں یہ علم لینا ہے۔ تو جو طلب لے کر آوے، طالب بن کر آوے، اس کو بھی تو، لیکن جو طلب لے کر، جس کے پاس طلب ہی نہیں ہے اور وہ آتے بھی نہیں ہے، تو ان کو کیا کرو گے؟ ان کو کیا کریں گے کہ ان کے پاس ہم جائیں گے، جیسے انبیاء کو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے پاس بھیجتا تھا۔ کیوں؟ لوگوں میں تو طلب نہیں ہے، لوگوں میں تو انکار ہے، تو اللہ پاک وہ بھیجتے تھے، انا ارسلنا نوحا، ہم نے بھیجا نوح کو۔ تو ایسے آج بھی ہوگا کہ جن میں طلب نہیں ہے، آخرت کی فکر نہیں ہے، مقصد زندگی سے کوئی آشنائی نہیں ہے کہ ہماری زندگی کا کیا مقصد ہے، تو کہ اس کو لے کر کے ان کے پاس جانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں ایسا ہی کیا کہ جب تک کوئی ساتھ نہیں دیتا تھا، اب آپ اکیلے حرکت میں رہتے تھے، حرکت میں رہتے تھے، اور جو آپ کی بات مان لیتے تھے ان کی تعلیم تربیت میں رہتے تھے، ان کو تعلیم تربیت، قرآن سے اوپر سے بھی وحی آتی جاتی تھی ان کے لیے۔ اور جب مجمع بڑھ گیا تو اپنے آدمیوں کو اس کام کا بنا کر ان کو پھیلایا، قریب میں دور میں۔ قبیلے کا آدمی ایمان والا ہوتا تھا تو اس کو قبیلے میں بھیجتے تھے، قوم کا آدمی ہوتا تھا تو ان کو قوم کے پاس بھیجتے تھے کہ جا کر کے یہ بات ان کو سمجھاؤ، یہ بات ان کو سکھاؤ، اس کی ان کو دعوت دو، تو جاتے تھے۔ وہ یہی طریقہ آج بھی ہے کہ جو سرمایہ اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو دیا ہے اس میں سب کا حصہ ہے، تو جو طلب لے کر آوے اس کے بارے میں تو حضور کی وصیت ہے کہ میرے بعد تمہارے پاس لوگ آئیں گے اس دین کو حاصل کرنے کے لیے، اس دین کو سیکھنے کے لیے، اس لیے تم سے میں اس کی وصیت کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ بھلا سلوک کیا جائے اور ان کو یہ علم دیا جائے۔ لیکن ایک قسم وہ ہوگی امت کی کہ جن میں کوئی طلب نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے، ہاں اپنے اپنی دنیا میں مشغول ہیں، کہ ان کو چھوڑا نہیں جائے گا، پہلے ان کو نبی کے طریقے پر ان کو بھی اللہ کی طرف، آخرت کی طرف متوجہ کیا جائے گا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب قریش کی ساری جھگڑے ختم ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وفود پھیلائے تھے، یہ وفود پھر جاتے تھے اور لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تھے، پھر جو دعوت قبول کر لیتا تھا اس کو تعلیم دیتے تھے، قرآن کی، سنت کی، دین کی، ان میں رہ کر کے، اور اس کی کارگزاریاں آتی تھی کہ یہ ہوا ہے، یہ ہوا ہے، یہ ہوا ہے، پھر ان کارگزاریوں پر مزید ہدایت دی جاتی تھی کہ یہاں تک پہنچے ہو اب یہ بھی کر لو۔ ادھر ایک سلسلہ تھا دعوت کا، تعلیم کا، محنت کا، کہ وہی طریقہ آج بھی ہے۔ اہل علم پر ذمہ داری اس لیے زیادہ ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کی سمجھ دی ہے، اس کے حدود قیود سے اور اس کے حقوق سے زیادہ واقف ہیں، اس لیے ان پر بڑی ذمہ داری ہے، کیونکہ یہ علم پورے عالم کے لیے ہے، ایمان پورے عالم کے لیے ہے، تو پورے عالم میں اس کی طلب بھی پیدا کرانا اور طلب کے بعد ان کے مطلب کی چیز بھی دینا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اب کوئی نبی نہیں آئے گا اس کو پیدا کرنے کے لیے، طلب پیدا کرانے کے لیے،
اس لیے ہم کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ جماعتیں بنا کر کے اپنے مشوروں سے تقاضوں کے مطابق اپنے آپ کو تیار کرے، قریب میں بھی بعید میں بھی جو تقاضے ہوں ان کو پورا کرے، ابتدائی تقاضے ہو یا انتہائی تقاضے ہو، دونوں قریب کے اور بعید کے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حرکت دی ہے، جو نعمت دی امت کو اس کو حرکت کے ساتھ دی، ایمان حرکت کے ساتھ دیا، علم حرکت کے ساتھ دیا، اخلاق حرکت کے ساتھ دیے، اس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری چیزیں حرکت میں آ گئی۔ اور دوسرا سبق یہ دیا کہ اپنے دین پر جس طرح حرکت میں رہتے ہو اپنے دین پر استقامت سے ساتھ بھی رہو، استقامت کے ساتھ بھی رہو۔ چکی کی طرح مذہب کی مثال چکی کی مثال ہے، چکی میں حرکت بھی ہے ثبات بھی ہے، چکی میں حرکت بھی ہے، اوپر کا جو پتھر ہے وہ حرکت کرے گا اور نیچے کا ہے وہ ثابت رہے گا۔ مذہب میں دونوں باتیں ہیں کہ مذہب کے لیے اور دین کے لیے حرکت کرو، اور اپنی حرکت کے ساتھ ساتھ اپنے دین پر استقامت کے ساتھ رہو۔ فاستقم کما امرت ومن تاب معک اے ومن آمن معک، کہ اپنے دین پر اے نبی قائم رہو، جس بات کا آپ کو حکم دیے جا رہے ہیں اس پر آپ استقامت کے ساتھ رہو، اور آپ نہیں بلکہ آپ کے ساتھ جو ایمان لائے ہیں، ومن تاب معک اے ومن آمن معک، کہ جو آپ کے ساتھ ایمان لائے ہیں وہ بھی استقامت کے ساتھ رہے۔ تو چکی کا ایک پارٹ حرکت کرتا ہے، ایک پارٹ ثابت رہتا ہے، یہی امت کی زندگی ہے کہ حرکت بھی ہوگی اور ثبات قدمی بھی ہوگی، دین لیتے ہوئے دینتے ہوئے۔ چکی لیتی بھی ہے اور دیتی بھی ہے، چکی لیتی نہیں لیتی، کیا لیتی ہے کہ دانے گندم کے دوسری چیزوں کے دانے اور پیس کر کے آٹا دے گی۔ کہ مذہب ایسا ہے، مذہب کی ایسی مثال ہے کہ اس میں حرکت بھی ہے ثبات بھی ہے، لینا بھی ہے دینا بھی ہے۔ کہ کیا لینا دینا؟ کہ علم و ذکر کا لینا دینا، علم و ذکر ہے نا تیسرا نمبر، کہ علم و ذکر کا لینا دینا۔ کہ علم آئے گا جہالت ختم ہو جائے گی، اور ذکر آئے گا تو غفلت ختم ہو جائے گی۔ جہالت اور غفلت یہ دونوں کفر کی صفتیں ہیں، جہالت اور کیا؟ غفلت، یہ کفر کی صفت ہے۔ کافر غافل بھی ہوتا ہے جاہل بھی ہوتا ہے، آپ کو اتفاق ہے نا میری بات سے؟ کافر کیا ہوتا ہے؟ جاہل ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ جب جاہل ہے تو غافل بھی ہوگا، اس کو اپنی ذمہ داری کا غور ہی نہیں ہے۔ اسی مقابلے میں ایمان اور ایمان والا، کہ ایمان والا عالم ہوگا، اپنی ذمہ داریوں کو جاننے والا ہوگا کہ میرے اوپر یہ ذمہ داری ہے، علم، اور اس ذمہ داری پر کا یہ تقاضا ہے کہ اس کے تابع رہوں، وہ اس کا عمل ہے، وہ اس کا عمل ہے اپنے علم کا، وہ مقصود ہے، علم سے عمل مقصود ہوتا ہے۔ تو ایسے یہ ہے کہ اسلام کہ لینا دینا ہے، کہ دین لو دین دو، دین لو دین دو، جو ہے چکی کہ وہ لیتی بھی ہے دیتی بھی ہے۔ اس لیے اسلام چکی سے مشابہت رکھتا ہے، حرکت بھی ہے ثبات بھی ہے، لینا دینا بھی ہے، اور یہ چلے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حرکت دی ہے، اس حرکت کی وجہ سے جو خیر آپ پر نازل ہوئی وہ خیر حرکت میں آئی۔ ایمان نہیں تھا ان کو ایمان ملا، اعمال نہیں تھا ان کو اعمال ملے، اخلاق نہیں تھا ان کو اخلاق ملے، معاشرت نہیں تھی ان کو صحیح معاشرت ملی، وہ خیر ہوئی، آپ کے ذریعے سے خیر پھیلی، شر ختم ہوا۔ پھر یہ ذمہ داری امت پر آئی، اور امت آپ کی چیزوں کی وارث بنی، امت آپ کے چیزوں کی وارث بنی۔ تو وارث بننے کی وجہ سے ان کا طور طریقہ بھی وہی ہوگا جو نبی کا ہوگا، کہ حرکت میں بھی رہیں گے، ثبات قدمی میں بھی رہیں گے، حرکت میں بھی رہیں گے، ثبات قدمی میں رہیں گے، لیں گے دیں گے، لینا بھی ہوگا دین کا اور دینا بھی ہوگا دین کا، جیسا کہ لیتی دیتی ہے۔ یہ ہماری طریقہ کار ہے۔ علم و ذکر یہ مطلب ہے، علم و ذکر کا یہ مطلب ہے۔ مولانا اللہ صاحب کہتے تھے علم و ذکر تو ہماری دینداری کے دو پہیے ہیں،
دو پہیے کے بغیر گاڑی چلتی ہے؟ کم سے کم دو پہیے تو چاہیے، نہیں چاہیے؟ پھر زیادہ ہو تو الگ بات ہے، پر دو تو چاہیے۔ تو دینداری کے دو ہی پہیے ہیں، وہ کون سے؟ ایک علم اور ایک ذکر۔ جی ہاں، یہ دو پہیے ہیں، اس پر گاڑی چلے گی۔ ہاں، امت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علم و ذکر پر ڈالا ہے۔ جہالت تھی، ختم ہو گئی، جہالت تھی وہ ختم ہو گئی، اور جہالت کی جگہ پر یہ دیا۔ اب وہ علم پر ہے، تاجر کے پاس تجارت کا دینی علم ہوگا، زمینداری کے پاس زمینداری کا دینی علم ہوگا، اس کا عمل ہوگا، ہر شعبے والے کو، ہر شعبے والے کو، کیونکہ اب کسی شعبے کے لیے نبی نہیں آئیں گے، پہلے الگ شعبوں کے لیے الگ الگ نبی آتے تھے، اب وہ سلسلہ ختم۔ آپ کو اللہ نے ایک کام دیا اور اس کے ساتھ تائید دی کہ آپ کی بات چلے گی، آپ کا ذکر بلند ہوگا، آپ کا کام چلے گا۔ ہاں، نصرت ہوگی آپ کے ساتھ، تو وہ اللہ نے کر دی۔ اور پھر اس کو سنبھالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو امت دی، جب آپ کے کام کو آپ کی امت سنبھالے گی۔ آپ کے بعد نبی نہیں آئے گا، اللہ امت میں ایسے لوگ پیدا کریں گے جو ان ذمہ داریوں کو سنبھالیں گے، اپنی سعادت سمجھ کر کام کریں گے۔ وہی ذمہ داری ہماری ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ طلب والے ہمیں تو ان کو ان کی طلب کے مطابق علم دیا جائے، اور بے طلب ہیں تو کہ ان میں طلب پیدا کرانے کے لیے ان کو دعوت دی جائے، فضائل کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، تحمل کے ساتھ۔ دعوت میں یہ چیزیں ہوتی ہے، فضائل ہوتے ہیں کہ لوگوں کو فضائل بتاؤ کہ تم کو اللہ کیا دینے والے ہیں، تم کو اللہ اپنی تابع داری پر کیا دینے والے ہیں، یہ فضائل۔ کیونکہ اللہ نبیوں کو مبشر اور منذر بنا کر دیتے ہیں، یہ ان کا اسلوب ہے۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، یہ اسلوب نبیوں کا، اپنی بات سمجھانے کے لیے، اپنی بات پہنچانے کے لیے کیا اسلوب ہے؟ یہ بشارتیں سنائیں گے کہ اللہ آپ کو یہ دینے والے ہیں، اللہ کی طرف سے آپ کو یہ ملنے والا ہے، یہ اس کی برکتیں ہیں، یہ اس کی مددیں ہیں، اور نہیں کیا تو کہ پھر اس کی یہ سزائیں ہیں۔ ہاں، یہ پکڑ ہے، اللہ کی پکڑ سخت ہے، ہاں وغیرہ۔ یہ اسلوب ہے کہ اللہ کی پکڑ سے ڈراؤ اور اللہ کی مدد سے لوگوں کو متوجہ کرو کہ اللہ مددگار ہے، کرم کرنے والا ہے، مدد کرنے والا ہے۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، یہ اسلوب ہے، کوئی زبردستی نہیں ہوتی کسی پر، بشارتیں سنائیں گے اور اللہ کی پکڑ سے اور ڈرائیں گے اور کام بتائیں گے۔ دوسرا، اپنے اخلاق سے ان کو اس کام میں مدد دیں گے کہ اگر انہوں نے کوئی نازیبہ حرکت کی ہے، کوئی ایذائیں دی ہے، کوئی تکلیف پہنچائی ہے، رکاوٹیں ڈالی ہیں، جیسے ان کی عادت ہے کہ وہ بے خبر ہیں اس لیے رکاوٹ ڈالیں گے، بے خبر ہے تو رکاوٹ ڈالتے ہیں۔ الناس، مثل مشہور ہے عربی میں، الناس اعداء لما جہلوا، جس چیز سے لوگ جاہل ہوتے ہیں وہ اس کی عداوت بھی کرتے ہیں۔ تو نبیوں سے لوگ عداوت کرتے تھے، جن بھی عداوت کرتے تھے اور انسان بھی عداوت کرتے تھے۔ ہاں، جنات بھی اور انسان بھی عداوتوں سے پیش آتے تھے، یہ ان کی عداوتوں پر صبر کرتے تھے اور اپنا کام کرتے تھے، تو پھر حق تعالیٰ شانو ان رکاوٹوں کو اٹھا لیتے تھے۔ ہاں، کہ جن کی سمجھ میں بات نہیں آئی اللہ تعالیٰ ان کی سمجھ میں بات ڈال دیتا تھا، اور جو ضدی ہوئے نبی کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے ضد والوں کو ہمیشہ نامراد بنایا ہے۔ یہ ضدی ہیں، ماننے کو تیار نہیں ہے، سمجھ بھی گئے ہیں مگر مانتے نہیں ہیں، تو ان کو نامراد بناتے ہیں، اور جو ضدی نہیں ہوتے وہ دیر سویر مان جاتے ہیں۔ ہاں، یہ طریقہ رہا ہے، اس لیے انبیاء کرام اپنا کام پورے صبر کے ساتھ اور امید کے ساتھ کرتے تھے کہ یہ نہیں مانیں گے تو ان کی اولاد مانے گی، امید ہے کہ یہ نہیں مانیں گے تو مایوس نہیں ہے، اور لوگ مانیں گے، انسان نہیں مانیں گے تو جن مانیں گے۔ ایسا بھی ہوا کہ انسانوں نے نہیں مانا طائف کے سبب میں، تو جناتوں نے مانا۔ ہاں، ایک راستہ بند ہوا، اللہ دوسرا راستہ کھولے گا۔ اس امید پر وہ کام کرتے تھے، مایوس نہیں ہوتے تھے، اور یہی ہمارا طریقہ ہے کہ ہم بھی کام کریں گے اور نا امید نہیں ہوں گے، کیونکہ حق وہ دیر سے پھیلتا ہے، باطل جلدی پھیلتا ہے، جیسے دھواں جلدی اٹھ جاتا ہے، اوپر تلک چلا جاتا ہے،
لیکن درخت اگانا ہو تو دل لگے گی. کوئی درخت پھلدار اگانا ہے تو وہ ایک دم اوپر چڑھ جائے گا کہ نہیں، وہ دل لگے گی. تو ایمان اور حق کے دیر سے، اس لیے اس میں وقت بھی لگانا پڑے گا، محنت بھی کرنی پڑے گی، فکر بھی کرنی پڑے گی. ہاں کہ حق بطیء السیر، یوں کہتے ہیں حق جو ہے وہ بطیء السیر ہے کہ اپنی رفتار میں وہ دھیما ہے، اور باطل سریع السیر، وہ جلدی پھیلے گا، جلدی ختم بھی ہو جائے گا. اگر حق قائم ہوا تو باطل ختم ہو جائے گا، جیسے روشنی آئی تو اندھیرا ختم ہو جاتا ہے. ہاں یہ ترتیب ہے اللہ تعالیٰ کی. یہ سب بشارتیں کی باتیں سنائی تاکہ اللہ تعالیٰ کے کام کو اپنے ذمے لے کر کے کرے. تو ہمارے ذمے یہ کام ہے اپنی ذات سے دیندار بنانا، اپنے ماحول کو دیندار بنانا، اور دنیا میں دینداری آوے اسی محنت کرنا. یہ اس علم کی اور اس دین کی ذمہ داری ہے. اس کا طریقہ کہ وہی طریقہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھا کہ جماعتیں بنا کر کے صحیح ترتیب کے ساتھ اس کام کو جو جانتے ہیں ان میں بھی جانا تاکہ ان کو ترقی ہو، اور جو نہیں جانتے ہیں ان میں بھی جانا تاکہ وہ صحیح صورتحال سے واقف ہو. جاننے والوں کو ترقی ملے، نہ جاننے والوں کو واقفیت حاصل ہو جائے. دونوں چیزیں مطلوب ہے، دونوں چیزیں مطلوب ہے کہ جاننے والا جتنا جانتا ہے اسے اس کے آگے کا سبق دیا جاتا ہے. طالب علم کو جتنا تو پڑھ لیا اب آگے کا. ترقی بھی مطلوب ہے اور اصل چیز کا قائم کرنا بھی مطلوب ہے. بے طلبوں میں بھی جانا ہے کہ اصل چیز ہونا ہے، وہ طلب والوں کو بھی دینا ہے کہ ان کی ترقی ہو. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس کا یہ طریقہ دیا گیا ہے ہم کو کہ اللہ کے راستے میں نکل کر جماعتیں بنا کر، ہاں ترغیب کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، قربانی کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ اس کام کو کیا جائے تو اللہ اپنے بندوں کے دلوں کو متوجہ کریں گے. یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ دلوں کو متوجہ کریں گے. دشمن بھی دوست ہو جائیں گے. قربانی اپنے حد پر پہنچتی ہے تو دشمن دوست ہو جاتا ہے. اللہ ان کے دل میں توبہ ڈالتے ہیں، ہاں، اور ان کے دلوں کی عداوت کھینچتے ہیں. ان کی دلوں کی عداوت وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، کہ اللہ ان کے دلوں کی دشمنی کھینچ لے گا، ان کو توبہ دے گا. تو توبہ لے کر آتے تھے صحابہ حضور کے پاس، یا رسول اللہ ہم نے آپ کو ستایا ہے، ہم نے گڑبڑ کی ہے، ہمارا کیا ہوگا؟ کہ اللہ معاف کرے گا. حضور فرماتے اللہ معاف کرے گا. تم ایمان لائے تو معافی مل جائے گی، تم نے ہجرت کی ہے تو معافی ہو جائے گی، تم نے حج کیا ہے تو معافی ہو جائے گی، تمہیں معافی ہو جائے گا. ان کو خوش کر دیا. یہ ہوتا ہے کہ ایمان کی دعوت اور ایمان کی محنت پر اللہ تعالیٰ دلوں کی دنیا بدلتے ہیں. جی ہاں، اللہ ہے کہ کوئی ضدی ہوا اس کو ہدایت نہیں ہوتی. جیسے ابو جہل ہوا، ابو لہب ہوا، یہ لوگ ضدی ہیں، جاننے کے باوجود قبول نہیں کرنا. حق ہے یہی کہتا بھی تھا ابو جہل کہ صحیح تو انہی کا ہے لیکن چلنے نہیں دینا ہے. تو ابو لہب کی تھوڑی چلے گی، ابو جہل کی تھوڑی چلے گی، تو اللہ کی چلے گی. ہاں تو اللہ نے چلائی اپنی بات اپنے نبی کے ذریعے سے، اللہ کے نیک بندوں کے ذریعے، اور ابو لہب کی، ابو جہل کی نہیں چلی. ہاں وہ نامراد ہو گئے. ایسے قیامت تک ہوگا کہ صحیح کام ہوا، صحیح محنت ہوئی تو اللہ اخلاص والوں کی چیزوں کو ضائع نہیں کرتا بلکہ اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے. اس لیے اس امید پر کام کرنا ہے، اور چونکہ ہماری ذمہ داری پورے عالم کی ہے اس لیے پورے عالم پر نگاہ کر کے پورے عالم کی فکر کرنی ہے. اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ جماعتیں بنا کر کے اس ترتیب کے ساتھ پوری دنیا میں جانا ہے. اپنی طاقت کے مطابق محنت کرنی ہے اور دعا مانگنی ہے. اس کے لیے آپ حضرات سے، اہل علم سے، ہمارے حضرات فرماتے ہیں کہ اہل علم سے ایک سال مانگو. جنہوں نے سال نہیں دیا ہے وہ سال دیں گے اور سال لگائیں گے. انشاءاللہ سال لگانے سے ان کو اس محنت سے اپنی استعداد کے مطابق، اپنی صلاحیت کے مطابق ان کے اندر استفادہ ہوگا، وہ فائدہ اٹھائیں گے. ہر آدمی کی صلاحیت الگ الگ ہے. اس امت میں بہت صلاحیت ہے. یہ فرمایا ہے الناس معادن کمعادن الذهب والفضة، لوگ اپنی جگہ ایسے قیمتی ہیں جیسے سونے اور چاندی کی کانیں ہوتی ہے کہ کھودو تو سونا ہی نکلے گا. ایسے لوگوں میں بہت استعداد ہے، دین کی خدمت کی اور اپنی قربانیوں کی، سب چیزوں کی بہت استعداد ہے. بس دعوت قائم ہوئی تو یہ استعداد ٹھکانے لگ جائے گی، اور دعوت قائم نہیں ہوتی تو یہ استعداد ضائع ہو جاتی ہے. ہاں یہ استعداد ضائع ہو جاتی ہے. دعوت کی وجہ سے انسانی استعداد کام پر لگتی ہے. اللہ نبیوں کو دعوت دے کر بھیجتا ہے اور بشارتیں دے کر بھیجتا ہے تاکہ انسانی صلاحیتیں حق پر لگیں. وہ اللہ نے ہم کو دیا ہے. اس لیے تقاضا ہے
کہ ایک ایک سال کے لیے جن حضرات کے سال نہیں لگے ہیں وہ ایک ایک سال کے ارادے سے اپنے آپ کو پیش کرے، اور جن کے سال لگے ہیں ان کے لیے باقی تقاضے ہیں جو آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ ہمت کر کے اس ذمہ داری کو اوڑھیں۔ جتنی ذمہ داری لی جاتی ہے اتنی مدد آتی ہے، جتنی ذمہ داری لی جاتی ہے اتنی مدد آتی ہے۔ حدیث میں ایسا ہی ہے کہ المعونۃ علی قدر المعونہ، کہ اللہ کی مدد اتنی ملے گی جتنی ذمہ داری پوری جائے گی۔